بزم کے چیئرمین ڈاکٹر جی امتیاز بادشاہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور مہمانان کے استقبالیہ پیش کریں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر وانمباڑی میں انجمن فروغ اردو کی جانب سے اردو میلے کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ تو پہلی اس کی شروعات ہو رہی ہے سیمینار کے ہمارے صدر محترم استاد پروفیسر قاضی حبیب احمد صاحب، ڈائریکٹر میرینا کیمپس، صدر شعبہ اردو فارسی و عربی مدراس یونیورسٹی، اور آج کے ہمارے مقالہ نگران عالی جناب ڈاکٹر ایم سعید الدین صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو اسلامیہ کالج وانمباڑی، جناب ڈاکٹر کے ایس کلیم اللہ صاحب، پرنسپل انچارج مظہرالعلوم کالج آمور، محترمہ پروفیسر فوزیہ حبیب صاحبہ، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو اسلامیہ ویمنس کالج وانمباڑی، محترمہ عائشہ صدیقہ صاحبہ، ریسرچ اسکالر مدراس یونیورسٹی، اور یہاں پر تشریف فرما تمام مہمانوں کا، طلبہ و طالبات کا فردن استقبال کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ دوسری نشست میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ میرے مشفق و مربی پروفیسر قاضی حبیب احمد صاحب، جناب ڈاکٹر انور اللہ حاجی صاحب، علی جناب ٹی محمد مبین صاحب، جناب ین امیر بادشاہ صاحب، آگے تشریف فرما علماء شعر و ادب جناب ٹیما خالد صاحب، اکبر ظاہر صاحب، پی ایس عبدالباری صاحب، مولانا فاروق صاحب، جناب گلزار صاحب، الحاج عالم گاہ ظفر اللہ صاحب، اور دیگر محبان اردو، محمد یعقوب صاحب، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، خواتین و حضرات، میں اپنے مقالے کے آغاز سے قبل منتظمین انجمن فروغ اردو کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پرمسرت موقع پر آپ حضرات کے سامنے کچھ سمع خراشی کا موقع فراہم فرمایا۔ میرے مقالے کا عنوان ہے تمل ناڈو میں اردو صحافت، حال اور مستقبل کے آئینے میں۔ اردو میں صحافت کا آغاز باقاعدہ تقریباً 250 سال قبل کلکتہ سے جامع جہاں نما کی اشاعت سے ہوا تھا، جسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک بنگالی ملازم نے 27 مارچ 1822 میں جاری کیا۔ یہ اردو کا پہلا اخبار مانا جاتا ہے۔ تقریباً 2 صدیوں کو محیط اس مدت کے دوران لاتعداد اخبار نکلے۔ اردو صحافت تعداد اور اشاعت دونوں لحاظ سے ہندی اور انگریزی کے بعد تیسرے مقام پر ہے۔ اردو صحافت ماضی میں قومی ذمہ داری نبھانے کے ساتھ ساتھ اردو زبان و ادب کی تعمیر و ترقی کا ذریعہ بنی رہی ہے۔ اردو صحافت نے اردو زبان کو بولی سے زبان بنایا اور زبان کو علمی اور ادبی حیثیت عطا کی۔ اردو کے دامن میں دیگر زبانوں کے الفاظ کی درآمد صحافت ہی کے ذریعے ہوئی۔ اسمبلی، پارلیمنٹ، کونسل، الیکشن، فرنٹ، سیکولرزم، فائرنگ، بائیکاٹ جیسے بے شمار الفاظ اردو کے ڈکشن میں صحافت کے ذریعے شامل ہوئی۔ 20ویں صدی کے اخبارات نے صحافت کے میدان میں اور اضافے کیے۔ 19ویں صدی میں جامع الاخبار کے اجرا کے بعد تمل ناڈو میں
اردو صحافت کی روشن تاریخ کا باب شروع ہوا۔ جد و جہد آزادی اور پرورش علم و ہنر اور زبان و ادب میں تمل ناڈو کے اخبارات نے جو نمایاں رول ادا کیا اسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس صدی کی 20ویں صدی کے اخبارات نے صحافت کے میدان میں اور اضافے کیے۔ اس صدی کی پہلی 2 دہائیوں میں یہاں سے 3 گلدستے اور 10 اخبار و ماہنامے نکلے۔ شہر مدراس سے 20ویں صدی کی دوسری دہائی سے چوتھی دہائی تک نکلنے والے اخبار میں قومی رپورٹ تمل ناڈو کا معروف اخبار تھا، جس نے ولولہ خیز انداز بیان اختیار کیا۔ اس نے اپنے صحافت کو خلافت تحریک کی پرزور وکالت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ زبان و بیان کے اعتبار سے بھی ایک معیاری اخبار تھا۔ 1914 میں شرر عالندوری نے اس کی داغ بیل ڈالی تھی۔ ریاست تمل ناڈو میں اردو صحافت کی عمر کا اندازہ لگاتے ہوئے ڈاکٹر سید صفی اللہ اپنی کتاب تمل ناڈو میں اردو صحافت میں رقم دراز ہیں اقتباس 1855 سے 1947 تک کا زمانہ صحافت کے عروج کا زمانہ تھا۔ اس دوران کل 45 اخبار اور 14 رسالے تمل ناڈو سے نکلے۔ اس سے پہلے 1841 سے 1855 تک 11 اخبار نکل چکے تھے۔ ریاست تمل ناڈو کا واحد روزنامہ مسلمان کا اجرا 1927 میں کانگریس کے صدر ڈاکٹر مختار احمد انصاری کے ہاتھوں ہوا۔ مسلمان مدراس بلکہ سارے تمل ناڈو کا واحد روزنامہ ہے جو ہنوز جاری ہے۔ یہ اس صوبے کے مسلم عوام کا ترجمان سمجھا جاتا ہے۔ اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ کسی بھی پارٹی سے جڑا ہوا نہیں ہے، خود کفیل اور غیر جانبدار ہے۔ خلوص و صداقت اس اخبار کا وصف ہے۔ مقامی خبروں کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس اخبار کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر سید صفی اللہ لکھتے ہیں اقتباس 20ویں صدی کے اخباروں میں اس اخبار کی اہمیت اس حیثیت سے بھی بہت زیادہ ہے کہ اس کے اوراق میں ہندوستان کی جنگ آزادی کی تقریباً پوری جد و جہد محفوظ ہے۔ آج کے اس دور میں جبکہ اردو قارئین کی تعداد میں خاصی کمی ہوتی جا رہی ہے، مسلمان پوری آب و تاب اور عزم اور ولولے کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ سید فضل اللہ مرحوم کے زیر اہتمام یہ شائع ہوتا رہا۔ مشہور نامہ نگار علی حسین، ابو الحسنات، احمد الدین، عثمان غنی کے علاوہ ڈاکٹر حیات افتخار اور ڈاکٹر قاضی حبیب احمد وغیرہ اس سے منسلک رہے۔ شہر مدراس سے 20 اخبارات نکلتے رہے، کبھی یہ روزنامہ کی شکل میں تو کبھی ہفتہ وار اور ماہنامہ کی شکل میں۔ ان اخبارات کی فہرست کافی طویل ہے جس کا احاطہ کرنا یہاں ناممکن ہے۔ شہر وانمباڑی میں اردو صحافت کی تاریخ بھی 1 صدی سے زیادہ قدیم ہے۔ اگر پورے صوبہ تمل ناڈو کا عمیق جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اردو صحافت کا آغاز تمل ناڈو میں سب سے پہلے شہر وانمباڑی ہی سے جاری ہوا۔ سب سے پہلے 1857 میں یتیم خانہ اہل اسلام وانمباڑی نے ایک رسالہ الیتامہ جاری کیا۔ پھر 1886 میں رسالہ گلزار سخن جاری ہوا۔ سن 1900 میں اخبار ظہیر کے نام سے ایک اخبار محمدیہ پریس وانمباڑی سے شائع ہوتا رہا۔ ایک 15 روزہ فلم نیوز محمد منیر نور نے 1971 میں جاری کیا جو 8 صفحات پر مشتمل تھا۔ 1972 میں ایک قلمی رسالہ ماہنامہ امر جاری ہوا جس کے مدیر معروف صحافی سید اکبر زاہد تھے۔ 1991 میں 15 روزہ شمشیر، 15 روزہ جواہر ہند اور 15 روزہ اخبار تعمیر نو 1995 میں سراج زیبائی کی ادارت میں اور پھر پروفیسر رحمت اللہ کی ادارت میں بالترتیب مسلسل شائع ہوتے رہے۔ کچھ برسوں تک صحافت کی دنیا میں جمود طاری رہا، لیکن پھر اچانک ہی ایک انقلاب سا رونما ہونے لگا اور گزشتہ 25 برسوں سے ماہنامہ نشان منزل
PS عبدالباری صاحب کی ادارت و نگرانی میں مسلسل پابندی سے خاموش صحافتی خدمات انجام دیتا ہوا آ رہا ہے۔ ابتداءً یہ ماہنامہ 4 صفحات پر مشتمل تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس نے قاریوں کے درمیان اپنی گرفت مضبوط کر لی اور یہ ماہنامہ مفت میں تقسیم ہونے لگا۔ پھر کیا تھا؟ اس کی رنگینی، دلنشین انداز بیان اور بہترین مضامین نے ادبی دنیا ہی میں نہیں بلکہ ملک کی سطح پر عوام و خواص میں اس کی مقبولیت ہونے لگی، اور اب یہ رسالہ ملت نشان منزل کے نام سے ادب کی دنیا میں اپنا شاندار کارنامہ انجام دے رہا ہے۔ تقریباً 25 برسوں سے اپنی آن بان اور شان کے ساتھ یہ ماہنامہ جاری ہے، جس میں بیشتر مضامین مذہبی ہونے کے علاوہ سیاسی و ادبی مضامین بھی اس رسالے میں نہایت ہی پابندی کے ساتھ شائع ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں اس رسالے کا 25 سالہ جشن سیمی نہایت ہی دست و احتشام کے ساتھ منایا گیا۔ کافی زمانے کے بعد اس رسالے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اپنی 25 سالہ مدت پوری کر لی۔ ریاست تمل ناڈو سے جاری ہونے والے رسالوں میں بہت کم رسالوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اپنی 25 سالہ مدت پوری کر لی۔ اس رسالے کے مضامین عموماً گھریلو خواتین میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ اس رسالے کے مدیر جناب PS عبدالباری صاحب باوجود ضعف و پیرانہ سالی کے نہایت ہی شوق اور دلچسپی کے ساتھ کبھی سڑک کے چوراہوں میں تو کبھی مسجد کی سیڑھیوں پہ مفت بانٹنے میں منہمک رہتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی یہ رسالہ اسی مقبولیت کی چوٹی پر فائز ہے جس طرح 25 سال قبل اس کی پہلی کاپی کو مقبولیت حاصل رہی۔ مشہور و معروف افسانہ نگار محترم یعقوب اسلم صاحب نے چراغ اردو کے نام سے ایک ماہنامہ ستمبر 2011 سے جاری کیا۔ ملت نشان منزل اور چراغ اردو نے شہر وانمبڑی کے عوام میں حد درجہ مقبولیت حاصل کر لی۔ اس کی مقبولیت اور عوام کی اس سے دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر جی امتیاز بادشاہ نے جنوری 2013 سے ایک ماہنامہ فروغ اردو کے نام سے جاری کیا، جو کہ اپنے اندر بے شمار خصوصیات رکھتا ہے۔ اس ماہنامہ کے بیشتر مضامین خالص ادبی اور اس رسالے میں شائع ہونے والے مضامین عموماً معروف قلمکاروں اور نامور اساتذہ و پروفیسرز کی تخلیق کردہ ہے۔ پچھلے چند ماہ سے فروغ اردو اور چراغ اردو کی اشاعت دم توڑتی نظر آ رہی ہے، اگرچہ اپنے ابتدائی ایام میں ان کے مدیروں نے نہایت ہی جوش و خروش دکھایا اور نہایت اہتمام سے ماہانہ یہ رسالے منظر عام پر آ رہے تھے، تاہم بعض وجوہات کی بنا پر یکے بعد دیگرے دونوں ماہنامے منظرنامے سے غائب ہوتے چلے گئے۔ ماہناموں اور ششماہی رسائل و جرائد کے علاوہ یہاں کی قدیم درسگاہوں سے جاری ہونے والے سالنامے بھی لائق صد تحسین۔ شہر وانمبڑی کی تقریباً 1 صدی پرانی مشہور معروف درسگاہ اسلامیہ کالج کسی شہرت کی محتاج نہیں۔ اس کالج نے جو لائق و فائق و دبا و شعرا پیدا کیے، انہوں نے ادبی دنیا میں اپنی منفرد شناخت قائم کی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اس کالج کے شعبہ اردو کی ادبی خدمات تقریباً 50 سالوں سے جاری ہے، جو کسی سے پوشیدہ نہیں۔ یہاں کا جشن یوم اردو بھی ضرب المثل ہے۔ چنانچہ اسی کالج سے جاری ہونے والا معیاری 5 لسانی مجلہ سالنامہ مشعل بھی قابل ذکر ہے۔ اس 5 لسانی سالنامے کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس رسالے میں اردو ادب کے مضامین کے لیے صفحات مختص ہیں، جس میں کالج میں منعقدہ جشن یوم اردو میں پیش کیے جانے والے اساتذہ کے مقالات کو نہایت اہتمام کے ساتھ جہاں شائع کیا جاتا ہے، وہیں طلباء کے مضامین بھی مشعل کی زینت بنتی ہیں، جس کی وجہ سے طلباء جہاں ادبی مضامین لکھنے کی جانب راغب ہوتے ہیں، وہیں نہایت بہترین مضامین ان طلباء کے قلم سے آشکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مشعل کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔
इस तरह वानमबाड़ी में सहाफत की आबरू बरकरार रखने के लिए जहां तलबा हमतन मसरूफ अमल हैं, वहीं अवामुन नास का भी इससे चोली दामन का रिश्ता रहा है। इस तरह उर्दू अदब अवाम से जुड़कर अवामी अदब ही में अवामुन नास में अपने हुदूद को फैलाने में निहायत ही कामयाबी के साथ गामजन है। इसी तरह इस्लामिया विमेंस कॉलेज वानमबाड़ी का सालनामा कहकशा भी सहाफत की फहरिस्त में इजाफा साबित हुआ है। लवाजी जमात इस्लामी हिंद का तर्जुमान माहनामा नौनिहाल भी पिछले कुछ महीनों तक शहर वानमबाड़ी से जारी रहा, जिसमें बच्चों के लिए सिर्फ बच्चों के लिए कहानियां, मज़ामीन, क्विज वगैरह शाया हो रहे थे। नीज मदरसे अहयाउल उलूम वानमबाड़ी से एक माहनामा रिसाला अर्रिबात मुफ्ती मोहम्मद इकबाल कासमी की इदारत और निगरानी में भी कई बरसों से सहाफती खिदमात में मुनहमिक है। इस रिसाले में वक्तन फवक्तन दीनी मसाइल शाया होते हैं जो आवाम और खवास के लिए मशाले राह साबित हो रहे। अलावाजी 7 साला कदीम मदरसा मादनुल उलूम वानमबाड़ी से अभी पिछले माह बयाम मादिन के नाम से एक माहनामा जारी हुआ, जो सहाफत की दुनिया में एक इनकलाब की शक्ल में नमूदार हुआ है। रियासत तमिलनाडु के मुख्तलिफ शहरों में शेर व अदब की ये हसीन रिवायतें आज भी जारी व सारी हैं। इन सब खुश आइंद उमूर के पेश नज़र बजा तौर पर यह तवक्को की जा सकती है कि रियासत तमिलनाडु में उर्दू का मुस्तकबिल निहायत रोशन और ताबनाक है, जहां अदब की हर सिंफ पर तबा आजमाई करते हुए यहाँ के अवाम में अदबी चाशनी को जिंदा व ताबिंदा रखने की हर मुमकिन सही की जा रही है और उर्दू अदब अवाम के साथ जुड़ते हुए अदबी खजाने के सरमाए में गिरां कदर इजाफे का बाइस बनी हुई है। आपकी खूबसूरत समातों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम।